بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے حج کے دوسرے اہم رکن طواف کے تعلق سے باتیں کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ طواف کسے کہتے ہیں، طواف کی کتنی قسمیں ہیں، طواف کہاں سے شروع کیا جاتا ہے اور طواف کہاں ختم کیا جاتا ہے، طواف کی کیا کیا شرائط ہے اور طواف کے کیا کیا واجبات ہیں۔ طواف کہتے ہیں نیت کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگانے کو۔ دوسری بات، طواف کی اقسام۔ طواف کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طواف قدوم، نمبر 2 طواف نفل، نمبر 3 طواف نذر، نمبر 4 طواف وداع، نمبر 5 طواف عمرہ، نمبر 6 طواف تحیہ، نمبر 7 طواف زیارت۔ طواف قدوم اس طواف کو کہتے ہیں جو میقات کے باہر سے آنے والے لوگ خانہ کعبہ میں پہنچ کر سب سے پہلے طواف کرتے ہیں، اور یہ طواف حج قران اور حج افراد کرنے والے کے لیے مسنون ہے۔ نمبر 2 طواف نفل، یہ ہر شخص کر سکتا ہے جب اس کا جی چاہے، اس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے اور نہ کوئی تعداد متعین ہے۔ نمبر 3 طواف نذر، اگر کسی شخص نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بیت اللہ کا طواف کروں گا، جب اس کا وہ کام ہو جائے تو اس پر طواف کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4 طواف وداع، جب میقات کے باہر کے آنے والے لوگ حج سے فارغ ہو کر اپنے ملکوں کی روانگی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت ان پر طواف وداع کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5 طواف عمرہ، یہ عمرے کا ایک رکن ہے اور عمرہ کرنے والے پر طواف عمرہ کا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 6 طواف تحیہ، جس طرح مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے صلاۃ التحیہ کی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اسی طرح جب آفاقی خانہ کعبہ میں حاضر ہو تو وہ سب سے پہلے طواف کرے اور اس طواف کو طواف تحیہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ طواف قدوم، طواف نفل یا طواف نذر کر لیتا ہے تو اس کو طواف تحیہ کا بھی ثواب ملتا ہے۔ نمبر 7 طواف زیارت، طواف زیارت حج کا ایک اہم رکن ہے، حج کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اس کے بغیر حج صحیح نہیں ہوتا۔ طواف زیارت یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ادا کرنا واجب ہے۔ تیسری بات، طواف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ کا تعارف، خانہ کعبہ کا سمجھنا ضروری ہے، اور خانہ کعبہ کا تعارف یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے 4 گوشے ہیں، 4 کونے ہیں، ایک وہ کونا، ایک وہ گوشہ جس میں حجر اسود ہے، اور جب حجر اسود سے مقام ابراہیم کی طرف چلتے ہیں تو دوسرا گوشہ ہے، اس کا نام رکن عراقی ہے، اور جب رکن عراقی سے حتیم کے باہر سے جاتے ہیں تو جو تیسرا گوشہ آتا ہے اس کا نام رکن شامی ہے، اور رکن شامی سے جب آگے چلتے ہیں اور چوتھا گوشہ آتا ہے اس کا نام رکن یمانی ہے۔ خانہ کعبہ کے 4 گوشے ہیں۔ جب طواف کا ارادہ ہو تو حجر اسود کے بائیں طرف کھڑے ہو جائے، یعنی کہ حجر اسود ہماری دائیں طرف آ جائے، پورا دائیں طرف حجر اسود آ جائے اور ہم اس کے بائیں طرف کھڑے ہو جائے، ہمارا چہرہ حجر اسود کی طرف ہو، اور نیت کریں: اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی 7 اشواط اللہ تعالی عز وجل۔ اے اللہ، میں تیرے مقدس گھر کا طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں، پس تو اسے مجھ پر آسان فرما دے اور میری طرف سے 7 چکروں کے طواف کو قبول فرما۔ دعا کرنے کے بعد
ہلکا سا دائیں طرف چلے یہاں تک کہ حجر اسود بالکل آپ کے سامنے آ جائے۔ جب حجر اسود آپ کے سامنے ہو تو اس وقت دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھاتے ہیں، اور اللہ اکبر کہیں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم ایمانا بک ووفاء بعہدک واتباعا بسنت رسولک۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو یا اتنا وقت نہ مل سکے کہ یہ دعا پڑھ سکے تو اس وقت بسم اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اتنا پڑھنا بھی کافی ہے۔ جب یہ دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد حجر اسود کا استعلام کریں۔ استعلام کہتے ہیں بوسہ دینے کو۔ حجر اسود کو بوسہ دے، اس طرح کہ اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود کے برابر میں رکھے اور حجر اسود کو بوسہ دے۔ اگر حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو حجر اسود پر اپنا ہاتھ لگائے اور ہاتھ کو بوسہ دے لے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر دور سے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ جب حجر اسود کا استعلام کر لیا تو اب آپ اپنا طواف شروع کریں۔ ہلکے سے ایسے آپ ایسے کھڑے ہوئے تھے تو ایسے گھوم جائیں اور اپنا طواف شروع کر دیں۔ طواف کے اندر کیا دعا کی جائے؟ طواف کے اندر وہ دعا کی جائے جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آتی ہو، جو آپ کو ضرورت ہو، تمام چیزیں اللہ سے مانگی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی ہی میں دعا کریں، کوئی سی بھی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ طواف کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ جب آپ طواف کرتے ہوئے رکن یمانی پر پہنچ گئے، اگر ممکن ہو اپنے دونوں ہاتھ لگائے یا اپنا دانا ہاتھ لگائے، اگر ممکن ہو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ دعا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب آپ حجر اسود پر پہنچ جائیں تو پھر اسی طرح دوبارہ کرے، حجر اسود کا استعلام کرے اور اپنا طواف شروع کر دے۔ اس طرح 7 چکر لگانے ہیں اور 8 مرتبہ استعلام کرنا ہے۔ پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ کرنا مسنون ہے اور درمیان میں مستحب ہے۔ جب آپ نے طواف کے 7 چکر پورے کر لیے تو اب مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز صلاۃ الطواف پڑھیں۔ اگر وہاں پر پریشانی ہو، وہاں پر دقت ہو، وہاں پر ہجوم زیادہ ہو تو نماز وہاں نہ پڑھیں، بلکہ مسجد حرام میں کہیں پر بھی نماز پڑھ لے۔ اور اگر مسجد حرام میں بھی نماز نہ پڑھی تو اپنے گھر آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ مسجد حرام میں پڑھ لے۔ اگر آپ آسانی کے ساتھ استعلام کر سکتے ہیں اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھ سکتے ہیں تو آسانی کے ساتھ پڑھیے، اور اگر لوگوں کو تکلیف کا ڈر ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو تو استعلام بھی نہ کریں، مقام ابراہیم پر نماز بھی نہ پڑھیں، کیونکہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اور استعلام کرنا مسنون ہے۔ تیسری بات، طواف کے شرائط۔ طواف کی بہت ساری شرطیں ہیں۔ نمبر 1، طواف کرنے والا مسلمان ہو۔ نمبر 2، طواف مسجد حرام میں یا مطاف میں کیا جائے۔ اگر مسجد حرام یا مطاف کے باہر طواف کرے گا تو اس کا طواف صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 3، طواف کرنا از خود لازم ہے، کسی کی نیابت طواف کے اندر جائز نہیں ہے۔ مثلا میری طرف سے آپ طواف نہیں کر سکتے یا آپ کی طرف سے میں طواف نہیں کر سکتا، بلکہ طواف از خود کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح ہو۔ آپ سواری پر بیٹھ کر کریں، کوئی آپ کو کرائے، لیکن طواف از خود کرنا ضروری ہے۔ ہاں، آپ طواف کر کے دوسرے کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن دوسرے کی طرف سے طواف نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، طواف کے 4 چکر لگانا شرط اور فرض ہے اور باقی 3 چکر واجب ہیں۔ نمبر 5، طواف زیارت سے پہلے احرام کا ہونا شرط ہے۔ نمبر 6، طواف زیارت سے پہلے وقوف عرفہ کا ہونا شرط ہے۔ نمبر 7، طواف زیارت کرتے وقت فرض طواف کی نیت کرنا شرط ہے۔ نمبر 8، یوم النحر یا اس کے بعد طواف کرنا لازم ہے۔ اب ان 8 شرطوں میں سے پہلی 4 شرطیں ہر طواف کے لیے لازم اور ضروری ہیں، اور آخر کی 4 شرطیں طواف زیارت کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ طواف زیارت کے اندر 6 امور واجب ہیں،
ان میں سے اگر کوئی ایک بھی چھوٹ گیا، اگر کوئی ایک بھی چھوڑ دیا تو دم دینا لازم ہوگا۔ نمبر 1 پیدل طواف کرنا، بلا عذر شرعی اگر سواری پر طواف کیا تو آپ پر دم دینا لازم ہوگا۔ نمبر 2 طواف کے 7 چکر پورے کرنا، اگر آدھا چکر یا ایک چکر بھی چھوڑ دیا تو آپ پر دم دینا لازم ہوگا۔ نمبر 3 حالت طہارت میں طواف کرنا، اگر بغیر وضو کے طواف کیا تو اس وقت دم دینا واجب ہوگا، اور اگر حالت جنابت میں یا حالت حیض یا نفاس میں طواف کیا تو اس وقت آپ پر ایک بدنہ دینا لازم ہوگا، یعنی گائے یا اونٹ کی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 4 سطر کا چھپانا، اگر اتنے سطر کے کھلے ہوئے طواف کیا کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو اس حالت میں دم دینا واجب ہوگا۔ نمبر 5 12ویں ذی الحجہ کے بعد طواف کرنا، اگر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب کے بعد طواف کرتا ہے تو اس کا طواف تو ادا ہو جائے گا لیکن دم دینا واجب ہوگا۔ نمبر 6 اگر بائیں طرف سے طواف کیا تو دم دینا واجب ہوگا۔ اگر طواف زیارت یوم النحر سے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک طواف زیارت کا اعادہ کر لیا تو دم ساقط ہو جائے گا، اگر اعادہ نہیں کیا تو دم دینا اس پر لازم اور ضروری ہوگا۔ طواف کے اندر 2 چیزیں مردوں کے لیے مسنون ہیں، نمبر 1 رمل کرنا، نمبر 2 اصطباع کرنا۔ رمل کہتے ہیں اکڑ کر چلنا، اور یہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں کرنا مسنون ہے، اور ان طواف کے اندر مسنون ہے جن کے بعد سعی کی جائے۔ نمبر 2 اصطباع۔ اصطباع کہتے ہیں کہ طواف کے اندر دہانے کندھے کو کھول کر چلنا، اس طرح طواف کی چادر ڈال لینا کہ دہانہ کندھا کھل جائے، اس کو اصطباع کہتے ہیں۔ 7 چکروں میں مسنون ہے، اور ان طواف کے اندر مسنون ہے جس کے بعد سعی کی جائے اور جو حالت احرام میں کیے جائے۔ یہ کچھ باتیں تھیں طواف کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے اور ہمارے حج کو قبول فرمائے، ہمارے طواف کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔